سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے دین میں دوستی کے احکامات کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرین، ایک تو آیت کریمہ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بیان کی، یہ سورہ توبہ کی، کہ تمام مومنین اور مومنات جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، دوست ہیں۔ یعنی دوستی ایسی کہ جو اسلامی نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہو، اور پھر وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دوست ہوتے ہیں اور جو ان کو عزیز رکھیں اور جن کو وہ عزیز رکھیں، اور بڑے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے لوگ بیزار رہیں اور وہ لوگوں سے بیزار رہیں۔ لیکن ہمیں سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا ہے مومنین کو کہ مومنین جو ہیں وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے کبھی دوستی کرتے ہوئے تم نہیں دیکھو گے انہیں، خواہ ان میں تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، خاندان والے ہوں، خاندان کے کوئی فرد ہوں۔ لہٰذا یہاں دوستی کا ایک معیار دیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہاں سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا، یہاں سورہ فتح میں بھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے ان کے آپس کے جو تعلقات تھے، والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یعنی کفار پر نہایت زوراور مگر آپس میں نرم دل، آپس میں رحم دل ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی اور ہم پڑھتے بھی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس کے تعلقات ان کے اتنے نرم دل اور رحم دلی اور دوستانہ جذبات کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، ایسا دوست ہو۔ پھر دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے وہ غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ بہت ایک توجہ طلب چیز ہے کہ دوست کی صحبت اتنی اہم ہے کہ انسان کا ججمنٹ اس کے دین کے حساب سے ہوگا جس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوستی تو سب سے مومنات اور مومنوں کے لیے فرما دیا گیا، لیکن ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی کے آپس میں دوستی کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ دین نے اس چیز کو بالکل نگیٹ کیا ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون رہیں اور ایک دوسرے کو دوست رکھیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور البتہ صحبتوں کے اور اس کے معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہما کے، جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فتح کی آیت کریمہ بتائی، اور اسی طرح سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کہ آپ کی صحبت کا اثر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چاہنے والے جو تھے وہ قرآن پاک میں ان کا عنوان محمد رسول اللہ ہوا اس آیت کریمہ میں سورہ فتح کی، صحابہ رضی اللہ عنہم، اور آپس کے جتنے تعلقات ہمیں کتنی کثیر احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ تو دوستی ایک بہت اہم چیز ہے، ایک انسان دوستی کے بغیر رہ نہیں سکتا، سمہاؤ اس کی یہ ایک فطرتی ایک کیفیت ہے، آتی ہے، لیکن اس کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کریں۔ بہت خوب، بہت اچھی بات کہی آپ نے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا دوست ایک مشک بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کے قریب رہیں تو چاہے آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو آپ کے پاس سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور برا دوست جو ہے وہ ایک بھٹی کی طرح ہے کوئلے کی کہ چاہے آگ نہ لگے لیکن کم از کم آپ کے کپڑے ضرور کالے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک دوست میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہم کسی کو دوست بنائیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھیں اسے دوست بناتے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر کا حامی، ٹھیک، نیک ہو، صالح ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا جس کے دل میں ہوگا وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، کم سے کم یہ بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے، کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی ہیز، آدمی اسی سے پہچانا جاتا ہے جیسی وہ کمپنی رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ دوست جو ہے بڑا سلیکٹڈ ہونا چاہیے، ہر ایک کو دوستی کے لیے آفر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ بہت ہی دیکھ بھال کر دوست بنانا چاہیے آج کل کے دور میں، خاص طور سے خصوصی طور پر۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن سے دوستی کر رہے ہیں، یہ بھی بہت ہی غور طلب مسئلہ ہے، اور تربیت کا ایک حصہ ہے یہ ماں باپ کی کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسے بچے موو کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے ساتھ جی چھوٹی عمر سے بالکل صحیح، اور پھر ان کی عادات اطوار سب انہی کے ساتھ ساتھ ویسی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر ماں باپ سر پکڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس کے تو دوستوں نے اسے برباد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے بھی دوستوں کو انسان اچھی طرح دیکھے، پرکھے، اس کے بعد رکھے۔ دیکھیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے
ایک مٹی زمین میں سے اٹھائی اور اس کو سونگھا تو کہتے ہیں اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی گلاب کی. تو میں نے پوچھا اے مٹی تیرے اندر گلاب کی خوشبو کیسے آئی؟ تو گلاب کا پیڑ تو تیرے اندر نہیں لگا ہوا. تو شیخ سعدی نے کہا کہ مٹی بولی کہ میرے قریب گلاب کا پودا تھا, اس کی خوشبو میرے اندر بس گئی ہے. تو صحبت تالے ترا تالے کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت. وہ بات ہے کہ انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسی ہی خوشبو اس سے لیتا ہے, اور بدبودار صحبت ہوگی تو اس سے بدبوئیں آئیں گی, ہے یا نہیں؟ تو دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو دوستی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مسکرا کر آپ بات کریں. ایک افسردہ اور غمگین قسم کے آدمی سے دوستی نہ کریں ہرگز, کیونکہ وہ ہر وقت غم کی باتیں, ہر وقت پریشانی کی باتیں, ہر وقت بیماری کی باتیں جب آپ سے کرتا رہتا ہے تو آپ کا بھی دل غمگین ہوتا رہتا ہے. جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اثر لیتے ہیں اور وہ خود بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ. تو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بائی نیچر یعنی وہ غمگین نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہاں کوئی مشکل آپ پڑی ہے یا کوئی مصیبت آپ پڑی ہے تو ظاہر ہے دوست سے ہی کہے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ بس کہنا چاہیے سیرت کے اعتبار سے وہ غمگین نہ ہو, یعنی شگفتہ مزاج ہونا چاہیے, تاکہ آپ کے پاس جتنی دیر رہے تو شگفتگی اچھی باتیں آپ کے ساتھ کرے, خوش دلی کے ساتھ ملے, اور خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو تو آپ کا بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ دوست جو ہے وہ وفادار اور غمگسار ضرور ہونا چاہیے.